مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت افسوسناک واقعہ جو ملک شام میں رونما ہوا، شقی القلب، سیاہ قلب، بدبخت انسانوں نے کس طرح خلیفہ راشد ثانی عمر، خلیفہ سادس حضرت سیدنا عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اطہر کی بے حرمتی کی، اور قبر اطہر سے آپ کے جسد مبارک کی اعضاء کو کس طرح نکال کر جلا دیا، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت عبد کے ساتھ بھی اسی طرح سلوک کیا، قبر کی توہین کی، اور آپ کے ساتھ تیسری قبر جو آپ کے خادم قبر کی تھی، اس کی قبر کے ساتھ بھی اسی طرح سلوک کیا، اور اس بات پر دنیا اسلام خاموش ہے، حکمران اسلام خاموش ہیں۔ وہ دنیا کے اندر اسلامی تنظیم جو بنائی گئی عالم اسلام کے لیے، عرب ممالک کے لیے بالخصوص، وہ بھی خاموش ہے۔ وہ جو افواج کا ایک بہت بڑا گروپ بنایا گیا اور کہا گیا کہ یہ عالم اسلام کی فوج کا گروپ ہے، اس گروپ کو بھی ہم نے خاموش دیکھا۔ وہ لوگ جو بر صغیر کے اندر اولیاء اکرام کی تعلیمات اور مزارات کے تقدس کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں، وہ بھی خاموش نظر آتے ہیں۔ آج عالم اسلام پر ایک بہت بڑی یہ افسوسناک خبر اور یہ واقعہ ہے کہ 1400 سال میں بڑے بڑے انقلابات آئے، بڑے بڑے بدبخت آئے، بڑے بڑے بدبخت افواج، ملوک آئے، لیکن انہوں نے یہ بدبختی نہیں کی کہ اس طرح ایک تابعی یا کسی صحابی کی قبر کو اکھاڑ کر اور اس طرح بے حرمتی کی ہو۔ وہ اسلام جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے سے منع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کھڑے ہونے سے پاؤں رکھ کر منع کیا، قبر پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے سے منع کیا، قبر کی مٹی کی اتنی تعظیم ہے، قبر کے اوپر جو علامت ہے اس کی اتنی تعظیم ہے، تو مردے کی کتنی تعظیم ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو احترام کے ساتھ دفن کرو، مردے کو احترام دو۔ اب یہاں اس انسان کو جس کو خلیفہ ثانی عمر کہا جاتا ہے، صرف لفظ عمر، آپ کا نام گرامی عمر تھا، اس عمر نام کے بغض کی وجہ سے ان بدبخت لوگوں نے، شقی القلب لوگوں نے، جو عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہیں، جو یہودی النسب ہیں، انہوں نے عالم اسلام کے، اہل سنت کے اتنے عظیم رہنما اور سلطان التابعین کو اس بے حرمتی کے ساتھ قبر اطہر پر حملہ کیا۔ وہ تو جنت میں ہیں، وہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ان بدبختوں نے اپنی عاقبت خراب کی، اور خاموش رہنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے قیامت کے دن وہ بھی مجرموں کے ساتھ کہیں کھڑے نہ ہوں، اس لیے کہ عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جن کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا کہ آپ مجدد وقت ہیں، آپ پہلے مجدد ہیں اس امت کے، جو 100 سال کے بعد مجدد آتا ہے۔ عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ پہلے مجدد ہیں۔ آپ نے عدل و انصاف کا ایسا ماحول بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دلہن صنعاء سے چلے گی، یمن کے شہر سے، لیکن اس کو خوف نہیں ہوگا۔ ایک آدمی زکوٰۃ لے کر نکلے گا، وہ آدمی زکوٰۃ غریب کو تلاش کرتا پھرے گا، غریب زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ اور عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایسا عدل تھا کہ بھیڑیا اور بکری ایک چشمے پہ پانی پیتے تھے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ آپ نے اپنے گھر سے کس طرح قربانی کا آغاز کیا کہ آپ نے بادشاہ بننے کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد پیسہ ہضم کرنے کے لیے مختلف جگہوں سے ٹیکس وصول نہیں کیے، خزانے کے بجائے اپنی تجوریاں نہیں بھری، بلکہ آپ نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا کہ تم 4 بھائیوں کی، بادشاہوں کی بہن ہو، اور تمہارے 4 بھائی بادشاہ گزرے ہیں، اور آپ کا والد
عبد الملک بھی بادشاہ گزرا ہے، دادا بھی بادشاہ گزرا ہے، اور آپ کا خاوند بھی بادشاہ ہے، لیکن اتنی عظیم خاتون تاریخ میں نہیں آئی جس کے 4 بھائی بادشاہ، والد بادشاہ، دادا بادشاہ اور خاوند بادشاہ، ہر نسب سے اتنی عالی، لیکن اس نے اپنا سارا زیور، سارا مال بیت المال میں دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، بلکہ عید کے دن بچوں نے کہا کہ ہمیں آپ نیا کپڑا لے دیں، تو آپ نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں، کہا بیوی نے تنہا ایڈوانس لے لیں۔ مزاحم آپ کے خزانچی کو بلایا گیا جو وزیر خزانہ تھے، مملکت کے 3 براعظم کا بادشاہ اپنے وزیر خزانہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے میری تنہا ایڈوانس میں دے دی جائے، بچوں کو عید کے کپڑے بنا دوں، 1 مہینہ کا ایڈوانس دے دو، 1 مہینے بعد واپس لے لینا۔ مزاحم بھی آپ کا تربیت یافتہ، آپ کا غلام وزیر خزانہ تھا۔ جب بادشاہ نیک ہوتا ہے، جب بادشاہ جو ہے خود عدل و انصاف والا ہوتا ہے، تو ایسی اس کے وزراء ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا امیر المومنین یہ تو بتائیں کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ 1 مہینہ زندہ رہیں گے؟ آپ نے کہا نہیں، پھر رہنے دو۔ اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں اپنی عاقبت خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے انہی کپڑوں میں عید کر لو۔ ایسا امیر المومنین، اور اس کی قبر کی بے حرمتی۔ آج مسلمانوں کو سوچنا چاہیے ہمارا دشمن کون ہے، صحابہ کا دشمن کون ہے، صحابہ کے کرام کی گستاخی کون کرتا ہے، لفظ عمر کی گستاخی کون کرتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ان کی بدبختی ظاہر ہو گئی، اہل سنت کو پتہ چل گیا ہمارا دشمن وہ ہے جو صحابہ کا دشمن ہے، جو صحابہ کا گستاخ ہے، دشمن ہے، وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کردار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔